نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے۔ ساری کی ساری کائنات کو بنانے والے بھی اللہ پاک اور ساری کی ساری کائنات کو چلانے والے بھی اللہ پاک۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، پانی کی ایک ایک بوند، درخت کا ایک ایک پتا جس طرح پیدا ہونے میں اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے، ایسے ہی استعمال ہونے میں بھی اللہ پاک کے حکم کا محتاج ہے۔ یہ کائنات خود نہیں بنی بلکہ اللہ نے بنائی ہے، اور یہ خود بخود نہیں چل رہی۔ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا غیبی نظام ہے جس کے ماتحت یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ رب العزت کی ذات ساری مخلوق سے بے نیاز۔ ایک ہے ظاہرہ نظام جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے، میاں بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہے، زمین سے غلہ نظر آ رہا ہے، دکان، تجارت، ملازمت، اس سے روزی نظر آ رہی ہے، بادلوں سے بارش نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ظاہرہ نظام ہے، یہ حقیقی نظام نہیں ہے۔ حقیقی نظام وہ نظام ہے جو اللہ پاک کا براہ راست نظام ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے، ایک شادی، دو شادی، تین شادی، چار شادی، اولاد کا نام و نشان نہیں۔ زمین ہے لیکن غلہ نہیں ہے، بادل ہیں لیکن بارش نہیں ہے۔ ہمارے کوئٹہ میں بادل آتے ہیں، جھوم کے چلے جاتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں برستا۔ تو یہ سارے ہمارے برتن ہیں، ان میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کرنے میں ساری مخلوق سے بے نیاز، جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں وہ کر دیں۔ ان کے ارادے کا نام وجود ہے۔ پیدائش پہ آ جائیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے، اور پھر پیدائش کے اوپر آ جائے تو مرد کے اندر سے عورت کو پیدا فرما دیں۔ حالانکہ بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن ہماری دادی جان کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دی، اور ہماری دادی جان جب پیدا ہوئی کہتے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئی۔ عورت کو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ آج ساری دنیا الا ماشاءاللہ، آج ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ عورت کو بے حیا بنا دیا جائے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے۔ یہ تو کچھ ملک بچے ہوئے ہیں، ہم اس پر بڑا شکر ادا کریں۔ کچھ ملک والوں نے قانون بنایا ہوا ہے اور کپڑے کی مقدار مقرر کی ہے کہ اس سے زیادہ کپڑا بدن پر نہیں رکھ سکتے۔ اور ابھی مشورے میں، وہاں گورنمنٹ کے مشورے میں ایک ملک والے آئے، ان کے آنسو جاری تھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے ملک والوں نے حکم دے دیا کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی۔ اب ہماری مستورات نے وقت بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ برقعے بھی پہنتی ہیں، تو اب ہمارا کیا ہو؟ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا پہلا کام اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا، اللہ پاک کے کمالات کو بیان کرنا،
اللہ پاک کی جنت کو بیان کرنا، اللہ کی دوزخ کو بیان کرنا، اللہ کے فرشتوں کو بیان کرنا، کیونکہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، مال والوں کو جانتے ہیں، عہدے والوں کو جانتے ہیں، زمینداروں کو جانتے ہیں، باغ والوں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں جانتے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ ایک ایسی پیاری ذات ہے، ایسی مقدس ذات ہے، وہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی۔ اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے بندے، میں نے تجھے انسان بنایا ہے تو انسان بن کر زندگی گزار۔ تو خلق تو بے یدیہ ہے، احسن تقویم ہے، ساری مخلوق کے اندر حسین ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کیوں قتل و غارت کر رہا ہے؟ کیوں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کا ناجائز مال کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان بن کر رہے۔ مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا لفظ انسان جو ہے یہ ان سے نکلا ہے، اور انس کا مطلب ہے محبت۔ تو جس شخص میں محبت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو اس تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کا تعارف کراتے رہے اور بتاتے رہے۔ اب جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی ایک ایسی پاکیزہ ذات ہے اور اس کے ایسے لامحدود خزانے ہیں اور اس نے ایسی جنت بنائی ہے، تو پھر پیغمبروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے کوئی پلازہ تیار ہو رہا ہو نا، تو اس کے فلیٹس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں فلیٹ کس طرح ملے گا، کیا شرائط ہے، تو وہ پھر بتاتے ہیں ابھی شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ، اتنا ایڈوانس جمع کرو، یہ چیزیں کرو۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا اتنا آسان سیدھا سادہ نسخہ بتایا۔ ایک گنڈیری والا، ایک چھابڑی والا، ایک مونگ پھلی والا، ایک مزدور، ایک کلرک، ایک زمیندار، ایک چپڑاسی، سارے کے سارے ہی اس خزانے سے لے سکتے۔ عورت بھی اس خزانے سے لے سکتی ہے، مرد بھی لے سکتا ہے، گورا بھی لے سکتا ہے، کالا بھی لے سکتا ہے، جوان بھی لے سکتا ہے، بوڑھا بھی لے سکتا ہے، مریض بھی لے سکتا ہے، تندرست بھی لے سکتا ہے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اعمال صالح کرو، بس چھٹی۔ ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 7 باتوں پر جو ایمان لانا ہے، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، فرشتوں پر، اللہ کی وحدانیت پر، کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اعمال صالح کرنا بالکل آسان ہے، نماز پڑھنا بالکل آسان، روزہ رکھنا بالکل آسان، مالداروں کے لیے حج کرنا بالکل آسان، زکوٰۃ دینا بالکل آسان، نیکی کرنا بالکل آسان، برائی کرنا مشکل۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ سادہ اور آسان نسخہ کامیابی کا بتایا کہ اس پر جنہوں نے عمل کیا اللہ پاک نے ان کو کامیابی مرمت فرمائی۔ بی بی مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں بی بی مریم کے نام سے نازل فرمائی۔ اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔
وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، یا بنیا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. وہ باتیں اللہ پاک کو ایسی پسند آ رہی ہے، اللہ پاک اس کو قرآن میں نقل کر. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو استعمال کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں مؤذن بن گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے، غریب آدمی نے اس نسخے کو استعمال کیا تو وہ شیخ الحدیث بن گئے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بین الاقوامی تاجر نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں خوشخبریاں مل گئی، جنت کا ٹھکانہ. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، دین پر چلنا انتہائی آسان. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب دنیا میں ظہور ہوا، یہ روحانی چاند جب زمین پر اترا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہوئے پڑے. اللہ پاک نے دکھایا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی.